جی ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر ہے۔ نصرت جاوید صاحب، گلگت بلتستان الیکشن پہلی خبر، کیونکہ اس کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری تھا، 19 حلقوں کا بتا دیا گیا، 5 حلقوں پہ اب کچھ ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں دوبارہ انتخاب یہ اسرائیل کی جو ہے نا اللہ کا واسطہ ہے، کیا سر؟ یہ اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ایسے ہی ہے نا، میں اپنی طرف سے نہیں بول سیدھی رہا۔ سی بات ہے ہاں، کہ کل کا کتنے وقت میں نے یہ لگایا ہے یہ ثابت کرنے میں اپنی دانش میں کہ یار الیکشن ہوئے ہیں اور اس طرح نہ کریں۔ ہم لوگوں نے کیوں اپنے طور پر یہ طے کر لیا ہے کہ انتخاب تو ایسے ہی ہوتے ہیں جی، بس جو سرکار مائی باپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ وہی ہو جاتا ہے کہ جی کس کو کتنی سیٹیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ 9,58,480 9,58,000 یہ کل وہاں پر جو ہیں رجسٹرڈ رجسٹرڈ ووٹر تھے، ان میں سے 5,22,617 لوگوں نے ووٹ دیے۔ فرض کرو اگر عوام کا واقعتاً وہی سوچ ہوتی جو ہم فرض کیے بیٹھے ہیں اور ہم اس کو رب ان کیے چلے جا رہے ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ، تو یار یہ 5,22,617 کا نمبر جو ہے 9,58,480 کے ایک ریسپیکٹیبل 60% کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 60% کافی بڑا نمبر ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ہماری باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سیاسی جماعتوں نے اور حکمران اشرافیہ نے یہ جو ریگولر ٹیلی ویژن ہے اس کی کریڈیبلٹی کو تباہ و برباد انہوں نے کیا ہے۔ ان سب نے مل کر انگوٹھے لگائے ہیں ان تمام قوانین میں جس میں یہ ہے ان کا گلا گھونٹ۔ ہاں، پھر کہتے ہیں یار میں آپ کی میری بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ جاؤ جا کے سڑک پہ ان کی دانش میں ہم جتنے لوگ پیمرا کے دیے ہوئے لائسنس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہم لفافے ہیں، بکاؤ میڈیا ہے۔ کیوں؟ یار 9,58,480 24 حلقے، اتوار کے روز الیکشن ہوتا ہے، آج ہے منگل کو 8 بجے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت میرے پاس یہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں دوبارہ یہ نوٹیفیکیشن یہ کہہ رہا ہے کہ 5 حلقے جو ہیں ان میں 26 پولنگ سٹیشنوں پر ری پولنگ ہوگی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیوں ہوگی جی؟ اس لیے کہ وہاں پہ کچھ بدعنوانی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا گیا۔ SOPs کو فالو نہیں کیا گیا، یہ نوٹیفیکیشن ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اب چلیں ہو جاتا ہے فائن، لیکن ایک خاص ماحول ہے نا کہ جی سرکار مائی باپ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اس دفعہ چونکہ پیپلز پارٹی سے بجٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں منمانی ہیں تو ان کو ایک چوسنی دی جائے کہ لو بھائی یہ گلگت بلتستان میں حکومت بنا لو، ہاں اور کہو کہ اب ہماری 3 جگہ حکومت ہے، سندھ، بلوچستان اور گلگت بلتستان، اور اگلی باری آزاد کشمیر، یہی ہوگا۔ اب سر پہلا حلقہ ہی جو آتا ہے وہ ہے GBA-08 ٹھیک ہے۔ شہر سکردو 2۔ یہاں پہ غیر رسمی نتائج کے مطابق جن صاحب کی جیت کا اعلان کیا گیا، غیر حتمی، وہی غیر رسمی جو بھی کہہ لو، ان کا نام آفیشیل ہے محمد قاسم کاظم، لیکن ان کو لوگ مسیم کاظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ وہ موصوف جو ہے وہ
مجلس وحدت المسلمین کے بڑے متحرک کارکن ہیں اور اپوزیشن کے قائد بھی رہے. ٹھیک ہے. وہ موصوف جو ہیں وہ 593 593 ووٹوں کی اکثریت سے یہ کہا گیا فارم 45 یا 47 جو بھی مجھے تو پتہ نہیں اب سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ جیت لیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. غیر حتمی غیر سرکاری نتائج. ان کے مقابلے میں جو رنر اپ ہیں ان کا تعلق اتفاق حسین اتفاق ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. محمد علی شاہ ان کا نام ہے. اور یہاں پر جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کوئی تقریباً 10 کے قریب 10 پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں یہ دوبارہ الیکشن ہونا ہے, ری الیکشن ہوں گے. ذرا غور کرو نا. اور مارجن کتنا ہے؟ 593 کا. 2 + 2 4 کر کے کہیں گے نصرت جاوید صاحب آپ کیا آپ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں کھل کے کہنے کی جرت دکھا رہے بن رہے بڑے صحافی کہ یہ سیٹ پیپلز پارٹی کو اسٹیج سجایا اس لیے جا رہا ہے. اب میں تتے تبے پہ بیٹھ کے کہتا رہوں کہ نہیں یار ایک اگر ایسی شکایات آئی ہیں تو فیصلہ ہوا ہے تو لیٹ دیر بی. اور اگر واقعتاً یہ صاحب کے پاس بھی تو ایکول چانس ہوگا نا کہ ان کو جو چاہنے والے ہیں وہ اور زیادہ ڈٹ کے ان کو ووٹ دیں. دوبارہ پولنگ ہونی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کیوں ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں؟ سملرلی ایک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے آپ دیکھیے بیلنسنگ ایکٹ بھی ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. 5 حلقے ہیں, ان میں 26 پولنگ اسٹیشن ہیں. لیکن دیکھو سب سے زیادہ لوگوں کی توجہ مرکوز کہاں ہے؟ قاسم صاحب کے, کیونکہ وہ ایک مقابلہ پیپلز پارٹی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسٹیج سجا کے دیا جا رہا ہے. دوسرا بہت اہم حلقہ ہے وہ دیامیر میں ہے. وہاں پہ خالد خورشید صاحب ہوتے تھے تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہوتے تھے. ان کو غالباً نااہل کر دیا گیا الیکشن میں, تو انہوں نے اپنی والدہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں. ان کے وہ اب رنر اپ ہیں, وہ سیکنڈ رہی ہیں. ٹھیک, ان کے نون لیگ کے رانا فرما صاحب سے غیر رسمی غیر حتمی نتائج کے مطابق وہ لیڈ کر رہے ہیں. وہ کتنے ووٹوں کا فرق ہے؟ تو وہاں پہ بھی بہت کم یعنی مارجن ہے. کوئی اتنا اس کی اتنی تفصیل میں نہیں گیا, لیکن یہ کہ غالباً اچھا ایک اور جگہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے وہ جیتے ہیں حاجی دلپذیر صاحب. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی والے رنر اپ ہیں, لیکن ان کے ووٹوں کا تناسب جو ہے وہ بہت کم ہے. فرق کتنا ہے وہاں؟ بہت زیادہ ہے. وہ ان کے 3680 اور ان کے کو 5000 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, 2000 کا فرق. بس ان باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دے گا. ہر ایک اپنا 2 and 4 کرتا رہے گا. ہر بندہ اپنا کرے گا کہ ہم ان کے 4 پہ بات کرتے ہوئے کہ جو لوگوں کے ذہن میں جو خیال بیٹھ چکا ہے. میں اب ایک حلقے پہ ویسے پرسیپشن بنا کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. پرسیپشن ایسے تو نہیں بن جاتا بھائی. وہ پرسیپشن اب ہم پرسیپشن روکنے کے آگے بلاکیج بھی نہیں لگا سکتے. ہم ٹرمپ تو نہیں. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یار بھائی اگر محمد کاظم صاحب کی شکست یقینی بنانی ہوتی تو صرف ایک حلقے کا اعلان ہوتا ہے یار. یہاں پہ تو اس حلقے کا بھی اعلان ہوا ہے جہاں پر نون لیگ کو اکثریت مل گئی. ابھی تک کے نتائج بھی تو یہ بتاتے ہیں. تو یہ بھی ہے تو پھر خالد خورشید کو بھی فیور دی جا رہی ہے. اینگل وہ دوسرا اگر یہ اچھا ابھی تک کے نتائج بھی یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت بنا لے 2 ایک آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کے. ابھی تک کے رزلٹ یہ بتاتے ہیں نا. ایک آدھ یہاں سے اور بھی مل گئی تو سچویشن کے بہت تکڑے اچھے بڑے ملنسار جو صاحب ہیں وہ اس وقت گلگت پہنچ چکے ہیں اور وہ آزاد اراکین سے رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی کے اور خاص طور پر سندھ سے گئے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں کی جو مقامی زبان ہے کیونکہ سندھ وہاں سے شروع ہوتا ہے نا,
تو سندھی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں وہاں جو زبان بولی جاتی ہے. نہیں میں مذاق نہیں اچھا مجھے نہیں تھا پتا چلا. نہیں بڑا فرق ہے سر وہاں کہاں سندھ. ہو بھائی سندھ تو بہتا ہے نا, تو سندھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی تو چلتی ہے نا. چلتی ہے. اچھا تو کچھ الفاظ ہیں. بہرحال ایک اچھے ملنسار خوش مزاج ایک وزیر اس وقت پہنچ چکے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اگر وہ کون سی تھیوری آپ کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری اگر چلانی ہے تو یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سولو فلائٹ کیوں لینے دیں ہم, کہ پیپلز پارٹی 13 سیٹیں لے اور کل ہی حکومت بناوے, تھلے لا کے رکھنا ہے نا, تو 10 ہی رکھو تاکہ نہیں اس میں مسئلہ ہو جائے گا. آزاد میرا خیال ہے کہ وہ کیونکہ دیکھو جو اصل بات جس پہ فکر مند ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو, جو غور طلب بات ہے, آج ایک یہ فہرست آئی ہے کہ کس طرح یہ ووٹ بٹے ہیں 5,22,617. ہاں صاحب پیپلز پارٹی 15,000 نہیں 1,55,620 ووٹ لے کر سب سے اولین رہی. 1,55,000 جی ٹھیک 1,55,620. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نون ہے نا وفاق میں. ہاں ٹھیک ہے. تو جی وہ دوسرے نمبر کی جماعت عمر کے آتی ہے. سر دوسرے نمبر کے اوپر عدنان میرے پیارے کون ہے؟ آزاد امیدوار, اور 1,47,749, یعنی محض کچھ ہزار کا فرق ہے ایک 1967 سے قائم ہوئی جماعت سیاسی جماعت میں ٹھیک ہے. اور آزاد امیدواروں نے اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا نا وہ کلیریفیکیشن دی ہے. جو نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ وہاں صحافی ہیں عبد الجبار ناصر صاحب, یہ انہوں نے یہ اکٹھے کیے اور لوگوں کو بتائیں. اچھا اس میں بھی ایک سر مسئلہ ہے نا. اب دیکھنا وہ میں سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ تھا, پوسٹ ایکس پہ جو لکھی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلم لیگ نون بہت پیچھے کھڑی ہے. مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت ہے کیونکہ ان آزاد امیدواروں میں 2 آزاد امیدوار ہمارے حمایت یافتہ ہیں. تو اگر میں ان ووٹوں کو عبد الجبار ناصر صاحب کے دیے گئے اسٹیٹمنٹ ڈالتا ہوں تو اس میں مسلم لیگ نون پھر دوسرے نمبر پہ آ کے کھڑی ہوتی ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ انہوں نے کی ہے ان 2 امیدواروں کے خلاف. نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا, اور انہوں نے جو کیمپین کی وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا فوٹو اور مسلم لیگ کا جھنڈا لگا کے کیمپین کی. نشان ان کا اپنا تھا آف کورس, بٹ وہ نون لیگ کے حمایت یافتہ تھے. سعد رفیق صاحب نے پوسٹ لکھی ہے باقاعدہ ایکس پہ. جی میں نے پڑھی. ہاں اب بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر خواجہ سعد رفیق ایک اوتھینٹک پولیٹیکل ورکر ہے. آپ ان کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں ان کی سوچ سے, لیکن وہ گلی کی سیاست سے پہلے اسٹوڈنٹ کی سیاست سے ہوتے ہوتے بہرحال وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ سرکاری اعلان آنے سے قبل موصوف ہارٹ فیلئر کو کہتے ہیں کہ میں ہار گیا ہوں کھوسا. ہاں بڑی بات. سب سے پہلے یہ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر پورے رزلٹ کو, اس کے باوجود میں اس سے جان کی امان پاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں. اب وہ یہ مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں رہنا چاہیے, لیکن پیپلز پارٹی کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں ڈال انہیں گورنمنٹ. یہ ویسے یہ بڑے اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں. انہوں نے یاد ہوگا 8 فروری کو یہ اپنی ان سے کہا تھا کہ اپنی جماعت سے کہ ہمیں اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے 8 فروری کا نتائج. چلیں ٹائم میرے پاس ایک یار ایک تمہارے پاس ٹائم جو بات جو بڑی امپورٹنٹ مقال ہے نا, مقال ہے. خود کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بڑی تعداد نے اپنی جماعت کو میدان میں نہ پا کر مسلم لیگ نون کے بجائے پی 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 کو ووٹ دیا, اور اس کی بیسک ریزن پتہ ہے کیا بتائی ہے؟ یہ خواجہ سعد رفیق کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. سر بڑھتی ہوئی مہنگائی. تو بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بعد آپ نے اب پیش کرنا ہے بجٹ. تو اس پہ ہم آتے ہیں بریک کے بعد بجٹ. ویلکم بیک. مزید قیاس آرائیاں ہم جیسے لوگ نہ کریں, اس لیے یہ فائنل کر دیا گیا ہے کہ بجٹ 12 جون کو پیش کر دیا جائے گا. تو آگے اس سے بعد آگے بڑھتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے علم اٹھایا ہے کہ معاملات کو سیٹل ڈاؤن کریں, ان کے پاس کوئی فارمولہ ہے, وہ فارمولہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے صدر پاکستان کے پاس لے کر جائیں گے.
ایک تو کیا بتائیں کہ یہ خبر درست ہے، اور دوسرا ان کے پاس جو فارمولہ ہے اس کے بارے میں وہ خبر ہو کہ وہ کیا کون سا فارمولہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب صدر صاحب کو بتائیں گے اباؤٹ دا بجٹ. میں نے آپ کو وہ فارمولہ بتایا تھا کہ کوئی راستہ ایسا نکالا جائے یار. ہاں کل بتایا تھا. یس میں یہ آپ کو کبھی ایسا کوئی راستہ نکالا جائے. اصل آئیڈیا وہی آ رہا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے اس دفعہ صوبے کچھ پیسے دینے کو تیار ہیں، اگرچہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو 1 انچ بھی کنسیڈ نہیں کر رہے، ہم تو ہمارے ساتھ جو بات ہوئی ہے جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن میں معافی چاہتا ہوں سیاستدانوں کے وعدے یا وہ جو دعوے، ایک زمانے میں سیاستدان آپ سے جب آف دی ریکارڈ بات کرتا تھا نا تو وہ سچ بولتا تھا ایک زمانے میں. ٹھیک ہے. اب آف دی ریکارڈ بھی نہیں سچ بولتا. یہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدانوں کو سچ پتہ ہی نہ ہوتا. نہیں پتہ ہوتا ہے، اتنے بھی بھولے نہیں ہیں. اچھا یہ بات مت کیا کرو. دیکھو کل سے تم کیمرے کے اوپر کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کو یہ کہتے ہوئے تم نے دیکھا یا سنا نہیں ہوگا کہ معاملات ہمارے طے پا گئے. ہاں کیمرے کے اوپر یہ دعویٰ اگر کر رہا ٹکرو ٹکری ذرائع سے ہو رہا ہے، کوئی خود نہیں کہہ رہا. خود نہیں کہہ رہا پارٹی سے. اچھا اب یہ کہنا کس نے ہے؟ کہیں تو سید نوید قمر کہیں، محترمہ شیری رحمان کہیں، سلیم مانڈوی والا کہیں. یعنی طے یہ ہوا کہ جی ٹیکنیکی کمیٹیاں بنیں گی. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ جب آپ ان سے پرائیویٹلی بات کریں تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم در حقیقت حکومت کو یہ بتا رہے ہیں کہ بے وقوفوں تمہیں بجٹ بنانا نہیں آتا، یہ جگاڑ لگائی جائے تو بجٹ تو تیار ہو تم لوگوں کو شاید صوبوں سے وہ پیسے مانگنے کی ضرورت نہ ہو جو تم ہم سے طلب کر رہے ہیں. یہ ہے ان کی وہ گفتگو. باقی جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، آپ نے نصرت صاحب میں نے کلپ دیکھی تھی کہیں آپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک آدھا حصہ صوبے دے دیا. 50% آپ نے کئی دفعہ کہا. ایک دفعہ نہیں. کب کہا ہے بھائی صاحب؟ میں کیا کہوں، حکومتی دعوے ہیں، اب حکومت کی بات بھی سننا پڑتی ہے. ہاں یہ تھوڑی ہے کہ صرف آپ. لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی لچک دکھانے کو تیار ہو رہی ہے. ان BISP پلان BISP پہ نہ ہو تو 400 کوئی جگاڑ نکالنے میں 400 ارب روپے 350 ارب کر لیں گے. جیسے پنجاب نے کہا پہلے کہ ہم NFC صرف ایک ہی بار کہا، شور نہیں بچایا، لیکن ان سے غالباً 800 کی یا 600 کی 600 ارب کچھ. تو اب وہ 600 سے کم دے رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ نیشنل فائنانس کمیشن میں اگر آپ چینجز لاتے ہیں، صوبوں کا حصہ کم کرتے ہیں تو ٹیکنیکلی سب سے زیادہ نقصان پنجاب کا ہوگا. ہاں بہت سارے ایسے پروگرام جو ہیں وہ چلانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر انہوں نے کئی نئی تنظیموں جیسے ستھرا ایک پنجاب ہے، ایک وہ کوئی یہ ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے کچھ کافی پروجیکٹس چل رہے ہیں جو ٹوٹلی جن کا بجٹ وہیں سے آتا ہے جو ان کو شیئر ملتا ہے NFC والا. ہاں وہ تو سارے وہ جائیں گے جو کر کے آپ نے تو لوگ لیکن کہہ رہے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ سمجھ پیپلز پارٹی کو بھی آ گئی ہے کہ رب نیڑے کے سن. تو وہ تھوڑی بہت اڑی چھڑی. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نصرت صاحب یہ تم کہتے ہیں نا کہ یار یہ معاملہ صرف یہ 2-4 4.5 ارب روپے کا تھا، یہ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے. وہی کہہ پھر رہا آپ میں کہیں 28ویں ترمیم، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں لوگوں کی جو آ رہا ہے اس میں سے کچھ نکات یہ ہیں. ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ
میں نے جب بھی بات کی میں نے کہا یار بہت مشکل ہے تو لوگ نہیں مانتے، کہتے نہیں صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کس زمانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. یہ پیپلز پارٹی کے کئی بہت سارے لوگ بھی پرائیویٹلی مجھ سے یہ کہتے پائے گئے ہیں ٹھیک ہے کس زمانے کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو. اس کے باوجود یار دیکھو باسنو میری کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا عدنان جو باعث شرم ہے. دیکھو بلومبرگ مثال کے طور پر دنیا میں جو پڑھے جاتے ہیں جو کاروباری حضرات، وہ کہا کہ پاکستان میں ایک ہی چیز تھی کہ جس کے بارے میں ہم کچھ یعنی کہ سرٹنٹی کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے، وہ ہوتا تھا کہ بجٹ کی تاریخ. وہ نہیں رہی. پہلے 5 تاریخ آئی، پھر 10 آئی، پھر 10 آئی، آج کنفرم 12 کر دی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود اداروں کا میں کہہ رہا ہوں جو قومی اسمبلی سب پہ بالا تر یہ وہ سر بجٹ سیشن کے دوران کوئی اور بزنس ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ویری رائٹ. تو اگر 10 تاریخ کو بجٹ نہیں پیش ہونا تو آپ کیوں بلا رہے ہیں 10 تاریخ کو؟ کیوں؟ جی وہ معمول کی کاروائی کا دن ہوگا، وہ گنے جائیں گے کیلنڈر میں پارلیمنٹ. یہ ایک صاحب کو بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، انہیں ریٹائر ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ قومی اسمبلی کے رولز اور ان کے حوالے سے ان کو شریف الدین پیرزادہ کے برابر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی جگاڑ نکال لیتے ہیں. شریف الدین پیرزادہ کے لیول کا بندہ زندہ ہے. مطلب کہ انہوں کو 2 نمبر کا یعنی میڈ ان لالا موسیٰ کاپی بنی ہو. آپ کے بہت اچھے دوست محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ بل بھی پاس ہو سکتا ہے یا ہونا ہے، کوئی اس طرح کا جملہ انہوں نے بولا ہے نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے. میں یہ نہیں کیا، انہوں نے 10 کے دن کل اچانک. اچھا چلیں دیکھو بات سنو میری. میں مالک صاحب نے دیکھیے مالک صاحب میرے دوست ہیں، میرا بھائی ہے، لیکن کوئی عقل کل تو نہیں ہے نا. ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو NFC میں تبدیلی کے لیے آئین میں کچھ نہ کچھ جگاڑ کرنی پڑے گی. نہیں سر، اچھا کیا کرنا؟ NFC کے لیے آئین کا لینا دینا ہی نہیں. کیا کریں گے آپ؟ NFC تو الگ سے آیا تھا، اس کا 18ویں ترمیم سے نہیں بالکل تو آپ مجھے طریقہ بتا دیں. جیسے پہلے NFC آیا تو اس طرح دوبارہ NFC آ جائے گا. کیسے؟ ایکٹ آف وہ تو پارلیمنٹ گوادر میں میٹنگ ہوئی تھی. تو پھر ہو جائے گی، اس میں کیا ہے؟ اچھا کل ہی؟ کل نہیں ہوگی، آج رات ہونی ہے. مطلب 28ویں ترمیم بھی ہوگی اور NFC بھی تبدیل ہوگا. یہ دو چیزیں ہوں گی نا، ہو جائیں گی نا. اس میں کیا مسئلہ؟ مالک صاحب کسی ہو سکتا ہے کسی کا حوالہ دے رہے ہوں، انہوں نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا. اب لیٹس سی کل. میں نے تو ہرگز یہ نہیں کہا کہ NFC میں چینجز. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کس زمانے کی بات کرتے ہو. ہوگی. میں نے کہا کہ ایک ڈار فارمولا مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے. کھل جائیں گے اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ باتیں بھی. اچھا اب سوال ایک عوام کے حوالے سے بھی. بجٹ کیونکہ پاکستان کا عوام دوست بجٹ ہوتا ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن ٹائٹل تو یہ ہوتا ہے نا عوامی بجٹ. وہ تو نہیں آئے گا نا. وہ یہ کہیں گے جی کہ چونکہ ہم نے $7 ارب لینے ہیں IMF سے، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، تو فی الحال تو دیوالیے سے بچا رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے خلیج یہ جو میں جنگ ہو بجٹ رہی ہے. 5 کو نہیں پیش ہوا، 10 کو نہیں پیش ہوا، 12 کو نہیں پیش ہوا. 12 کو پاکستانی عوام یہ سوچتی ہے سر 12 تاریخ کو پیش ہوگا نا. انہیں ہر پیش کرنا. صورت پیش کرنا 10 کو نہیں ہوا، 12 کو کریں گے. تین IMF has started asking کہ what the hell. ویری فائن. ڈیٹیں بدلی گئی، 5 کو بدلی 10، 10 کو بدلی 12 کی گئی. پاکستانی عوام میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ IMF کہہ رہی ہے کہ میں جیسے بتا رہا ہوں بلومبرگ کہہ رہا ہے کیا. تو اس کھلواڑ کے لیے عوام کو ریلیف کے متلاشی تھے یہ سب، تبھی 2 دفعہ تبدیل ہوا یا نہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. عوام کو ریلیف دینے میں ان میں سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں. اپوزیشن تو ہوتی ہے نا سر، ڈرامہ ہوتا ہے. کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اس میں. یہ ہے فی الحال کہ ہمارے راجواڑے ان پہ تو کسی نے ہاتھ نہیں ڈالنا نا. سمجھ گئے بات کو؟ یہ اپنی اپنی ٹیریٹری بچانے کے چکر کی باتیں ہیں. یہ کہ عدنان مطلب مثال کے طور پر اب یہ جو راستے نکالے جائیں گے اگر آپ وہ نہیں بنائیں گے، ابھی جیسے یہ IMF کو اس بات پر منوا نہیں سکے ہیں کہ میرے اور تمہارے جیسے لوگ جس بریکٹ میں ہیں تنخواہ کے، ہم کمی کمین ہمیں تھوڑی سی ریلیف مل جائے. نہیں، وہ اپنے ریلیف کی بات کریں، میں عوام کے ریلیف کا سوال پوچھ رہا ہوں. اچھا کہ میں عوام اتنی نہ میرے کی اپنا
نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت اپنی ریلیف IMF سے مانگتی پھر رہی ہے. وہ نہیں یار، ہاں یہ کہ جی یار یہ چونکہ بہت شور مچاتے ہیں تنخواہ دار لوگ، یہ وہ کہ جی ہمیشہ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، یہ والی بات ہے نا. اور آپ نئے سیکٹر کیوں نہیں ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو دیانتداری کی بات ہے کہ انہوں نے IMF کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر یوں نہیں تو آپ یوں کر لیں، لیکن آپ نے وہ مجھے الٹرنیٹو تو ابھی تک دیا ہی نہیں ہے. وہ IMF یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی عدنان کو اور نصرت جاوید کو جو تم ریلیف دو گے تو اس کے برابر مساوی جو رقم جو تمہیں اپنے اخراجات کے لیے چاہیے وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ نہیں بتا سکے، یہ وہ نہیں بتا. ان کے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے. اب انہوں نے چلیں جو اصل بات ہے جس مطلب پہ ٹائم مک گیا، یہ بجٹ بھی عوام دوست بجٹ نہیں ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اور ٹیکسز نہ لگیں. نہیں وہ آپ کہہ چکے ہیں کہ 18 کو 19 بھی کر رہے ہیں GST کو، یہ آپ نے کہا تھا. جی جی اس پہ قائم ہے ابھی آپ؟ بالکل. اللہ کرے ایسا نہ ہو، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن اللہ کرے نہ ہو، کیونکہ وہ 1% اتنا بڑا برڈن ڈال دے گا کہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. ایک بریک سی. ویلکم بیک اچھا میاں بات یہ ہے کہ ٹھہر جاؤ اس بات کو، تم ابھی رک جاؤ، پھر تم اس کے بعد تم ایک دم سے کہہ دیتے ہو کہ کیا ٹرمپ پہ بات کرنی ہوں. ٹرمپ کا چھوڑو یار، بہت ہو گئی ٹینشن. وہ تو کہہ رہا ہے 2-3 دنوں میں انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم تو رو رہے ہیں نا کہ وفاقی حکومت ہاں کہ جی کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ نے. 5 کو اعلان کرتے ہو، پھر آپ 10 کو تک بھی آپ کا تیار نہیں ہوتا، لیکن 10 کو اسمبلی کا سیشن بھی بلا لیتے ہو کہ چلو اس کو یعنی ویسے کیلنڈر میں گننے کے. ہاں خیبر پختونخوا میں بھی الگ سے کھچڑی بن رہی. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جی سہیل آفریدی جو ہے جیسے وزیر اعلیٰ صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت KP میں منتخب ہوتا ہے. وہ یہ کہ محمود غزنوی کی طرح لشکر لے کر آتا رہے اور سومناتھ ایک دن اڈیالہ کو توڑ کر اور قیدی کو لے جائے کہ جی سہیل آفریدی رہا کروانے میں ناکام رہے. ناکام رہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو گروپ آپریشنل ہوا ہے، وہ گروپ کون سا ہے؟ یہ زیادہ تر گنڈا پور صاحب کے حامی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب تو پھر بھی 3 مرتبہ لشکر لے کر گئے، اتنی انہوں نے وفا نبھائی. آپ سے تو اتنا بھی نہ ہوا، آپ تو کبھی گورنر کے ہمراہ بیٹھے پائے جاتے ہیں، حالانکہ گورنر کے ساتھ بیٹھ کر بات کیا کی کہ بھی جو صوبائی اختیارات. اب آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس چلے گئے. ہاں وہ ملے، ان کی ملاقات ہوئی وہاں سے. یار مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی شخص گیا ہے تو وہ سنائے کلپ کہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا کیا ہے. تو ایسا کلپ ہوگا، سنائیے گا. NFC ایوارڈ ایک خالصتاً ایک آئینی حق ہے صوبوں کا، اور جس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن کمی نہیں کی جا سکتی. یہ ایک صوبائی حق ہے جو پارلیمنٹ کے اتفاق رائے کے ساتھ تسلیم کیا گیا ہے. اس پر قسم قسم کا کوئی ہم اس کے خلاف کوئی اقدام کو قبول نہیں کر سکتے. اور ہر صوبے کے عوام اپنے وسائل کے خود مالک ہیں. صوبے کے عوام کو اس کے مفادات سے محروم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس پر ہمارا اتفاق ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت وہ صوبے کے اس حق کے لیے اپنا بھرپور آئینی کردار ادا کرے گی. ٹھیک ہے جی. یہ مولانا صاحب نے اب آپ غور فرمائیں لیکن جو کہ آپ نے 18ویں ترمیم جو ہے ہاں اس کا آج کے دن تک جو سول واحد کریڈٹ جو پیپلز پارٹی لیتی ہے، ایک زمانے تک تھا نا ہم نے جی ایٹم بم بنایا، آئین دیا ملک کو، ہم نے پھر صوبوں کا اختیار دیے. یہ آ گیا نا نہیں، 18ویں ترمیم. ہاں اب آخری جو ہے وہ یہ بیسک جو سنگ میل ہے. اب کہیں نہ کہیں مولانا کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ کہیں پیپلز پارٹی جو ہے قوم کے وسیع تر مفاد میں کہیں کوئی جگاڑ لگا کے ایک درمیانہ رستہ. تو یہ تو کل ان کو سہیل آفریدی ملنے گئے اور یہ ان سے بیان لے کر آئے ہیں موصوف، ہاں لیکن وہ خود انہوں نے چند روز قبل اشین میں تھے تو مولانا نے اس پہ فوکس کر کے پیپلز پارٹی کو خبردار کیا تھا. وہ بھی تو بتائیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو براہ راست مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں
کہ ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا، میرے والد نے اس پہ دستخط کیے ہیں. میں تو اس آئین کو تحفظ دینے کا عزم کر رہا ہوں. اگر اس آئین کو ختم کر دیا گیا، صوبوں کے حقوق تباہ و برباد کر دیے گئے، تو آپ بتائیں کہ پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو کے راستے پہ جا رہے ہیں. آج ہم اس 18ویں ترمیم کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ تو دیکھیے، مولانا صاحب نے تو بڑا تیر ایسی جگہ مارا ہے. اچھا، اب وہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ اب وہ نارتھ سندھ کے اندر کچھ حلقوں میں وہ ایک یعنی تھریٹ کے صورت میں ایمرج ہو رہے ہیں گریجولی. ان کا اور پیپلز پارٹی کے ووٹ کا مارجن بڑا کم رہا ہے اس فروری والے بہت، الیکشن میں. یعنی ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ خاص طور پر جہاں پہ صوبائی سیٹیں آتی ہیں. ہاں میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر سہیل آفریدی کا جانا مولانا کے پاس اپنی جماعت کو تقویت پہنچانے کا. مجھے اسی بات کی حیرانی کہ وہ کون لوگ ہیں جو سہیل آفریدی کے ایکٹ کو بھائی ابھی تک تو فیس اینٹی پارٹی بتا دیتے ہیں. مشتاق غنی صاحب ہیں. وہ مشتاق غنی صاحب اب کب سے تحریک انصاف کے یہ وہ تو ڈس اپیئر ہے، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا انہیں. بہرحال آج وہ سنا کہ اڈیالہ بھی آئے ہوئے ہیں. آج انہیں یاد آیا یہ ہے. ویسے پہلی دفعہ ہوگا مشتاق غنی صاحب کو میں سر آپ کہیں کو رپورٹ بھی نہیں ہوا. جو اطلاع ملی ہے تو یہ کہ آج وہ کچھ میرے دوست بتا رہے تھے کہ وہاں موجود تھے. اینی وے، اب جو پرابلم سہیل آفریدی اگر اس قدر ہی اپنی پارٹی پالیسی سے ڈسٹنس کر رہا ہوتا تو علیمہ خان صاحبہ باقی لیڈرشپ بھی تو بات کرتی نا. تو یہ کون لوگ ہیں جو سہیل آفریدی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں پارٹی کے اندر سے ہی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ گنڈا پور صاحب لیڈ بھی کر رہے ہیں. سر بغیر گنڈا پور صاحب کی آپ کے یہ واقعہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گئی بات آپ کو. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، انتہائی ٹھنڈے طریقے سے بہرحال اس وقت ملک میں مہنگا ترین آٹا جو ہے وہ کے پی میں بک رہا ہے، اور اس کی وجہ سے سارا الزام جو ہے وہ پنجاب پہ آ رہا ہے. کیوں ہم اپنے آپ کو پنجاب کو خواہ کا ہر معاملے میں ہر بات کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب پہ ڈال دی جاتی ہے؟ بھائی ہے اگر تو پیسکو کے ریکارڈ میں ہے، امپورٹ کروا لیں کہ بھائی کتنی ضرورت ہے. اب تو افغانستان کا بارڈر بند ہے، سیل ہے، کسی بھی قسم کی تجارت نہیں ہو ہوگی نا. سکتی. تو یا تو پھر آپ تسلیم کریں کہ نہیں، اس سب کے باوجود اسمگلنگ جاری ہے ابھی تک. اگر ایسا نہیں ہے یار تو کیوں نہیں. سملرلی بہرحال اگر سندھ کو یہ حق ہے کہ وہاں سے جو گیس نکل رہی ہے اس پہ پہلا رائٹ ان کا ہے، تو اب یہ کے پی میں بھی کرک وغیرہ میں بڑی مناسب مقدار میں وہ بھی ان کو. ہاں ٹھیک ہے. اب ان چیزوں پہ اگر بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. کر رہے مولانا ہیں، صاحب نے بھی اس پہ بات کی. اب اس میں یہ جیسے ایک بچگانہ بات ہے، یعنی کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، تم یقین مانو کہ اس سے توڑنے کے لیے شہباز حکومت کو، وفاقی حکومت کو، سرکار مائی باپ کو کوئی تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ان کی اپنی جماعت ہی خود کفیل ہے ان کی جڑوں میں پانی بٹھانے. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. پی ٹی آئی کے اپنے لوگ. اچھا، حتیٰ کہ ایک دن علیمہ بی بی نے بھی کچھ دن پہلے سہیل کو کہا تم بجٹ نہ دینا. اچھا بھائی، وہ بجٹ نہ دے بد نصیب. 30 جون گزر گیا. 1 جولائی کو ریاست پاکستان سے کیسے پیسے ٹرانسفر ہوں گے؟ نہیں، وہ تو خیر بجٹ پہ تو پیش ہو رہا ہے. انہوں نے بعد میں کلیئر بھی کر دیا تھا اس بات کو. بجٹ پیش ہو رہا ہے. ابھی تک تاریخ نہیں طے ہو رہی. ٹھیک ہے، وفاق نے نہیں دیا ابھی تک، تو باقی کسی صوبے کا بھی اس طرح نہیں ہے تو کر لیں گے. لیکن بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں سہیل آفریدی کے ساتھ ایک جیلسی والا عنصر بھی جڑا ہوا ہے نا، کہ یہ علاقائی سیاست کرتا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، وزیر اعلیٰ بن گیا. تو یہ بات ہضم بہت سے لوگوں کو نہیں ہو پا رہی اور ابھی تک نہیں ہو پا رہی. اگر اس نے مہینے ہو گئے اس کو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے. بابا اگر پلاننگ ڈویژن کے منسٹر احسن اقبال سے گفتگو کی
ملاقات کی اور ٹائم ختم اپنے ہو گیا۔ صوبے کے ٹائم اپنے صوبے کے حقوق کی بات کی تو اس کو بھی دھکا مار کے تم نکالنا صرف اس لیے چاہتے ہو کہ وہ لاؤ لشکر کیوں لا رہے ہیں؟ چلیں بریک، اصل ٹائم ختم ہو گیا، آواز نہیں آ رہی، ٹائم ختم ہو گیا۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔